نحمدہ نصلی و نسلم علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے مسائل کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، تو آج قربانی کے مسائل میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ۔ یوم عرفہ کے بارے میں حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ روزہ کے متعلق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا تو اس کے آئندہ اور پچھلا سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو احادیث مبارکہ میں اس طرح کے جب گناہوں کی مغفرت یا بخشش کی بات ہوتی ہے تو اس سے مراد وہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، جبکہ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کا کرنا شرط ہے۔ بغیر توبہ کے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اس کے بعد ہے ذی الحجہ کے مہینے میں بال اور ناخن کاٹنے کے متعلق کیا حکم ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے تو جس شخص نے قربانی کرنی ہے، یعنی قربانی کا وہ ارادہ رکھتا ہے، تو وہ قربانی کرنے تک وہ اپنے جسم کے بال نہ لے اور ناخن نہ تراشے۔ تو یہ حکم بھی استحبابی ہے، جس کے حدیث سے بالکل اس میں صراحت ہے۔ اگر زیر ناف بال اور بغل کے بال وغیرہ 40 دن سے زیادہ کا عرصہ گزر جائے تو پھر اس کے تراشنے میں اور کاٹنے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ اسی طرح تیسرا مسئلہ جو ہے وہ تکبیر تشریق کا ہے۔ تکبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک فرض نماز کے بعد مفتحہ بھی قول کے مطابق ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، جبکہ بعض اکثر لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ 3 مرتبہ واجب ہے۔ نہیں، صرف ایک مرتبہ فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھنا واجب ہے۔ اس کے بعد جو اگلا مسئلہ ہے چوتھا، وہ یہ ہے کہ جو تکبیر تشریق ہیں، تکبیرات تشریق، مرد ہو، عورت ہو، مقیم ہو، مسافر ہو، ان سب پر واجب ہے اور وہ ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ ہاں، البتہ جو مرد ہوگا وہ بلند آواز میں پڑھے گا، اور جو عورت ہوگی تو وہ آہستہ آواز، دھیمی آواز میں فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق وہ پڑھے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مرد یا عورت تکبیرات تشریق بھول جائے تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر تکبیرات تشریق فرض نماز کے بعد جو کہ ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے وہ بھول جائیں تو پھر نماز کے منافی کوئی ایسا عمل نہ کرے۔ مثال کے طور پر ہنس پڑھنا، یا عمداً وضو توڑ دیا، یا کلام کر لی، یا اٹھ کے چلا گیا، یہ نماز کے منافی ہے۔ تو اگر اس طرح کے کچھ کام نہ کیے تو وہ پھر بعد میں تکبیر تشریق ہے اس کا اعادہ وہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتی ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آج کے لیے اتنی کافی ہے۔